نبی زادیاں شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگ وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیاں شام میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتے تھے نبی زادیاں نبی زادیاں کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتے تھے نبی زادیاں نبی زادیاں کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیاں شام میں جانا سجاد سے پوچھو درود بر محمد و آل محمد پر بسو صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج سجاد تیرے غم میں زنجیر رو رہی ہے سجاد تیرے غم میں زنجیر رو رہی ہے سجاد تیرے غم میں زنجیر رو رہی ہے آنکھوں میں خواب چپ ہے تعبیر
کانٹے بچھے ہوئے ہیں جلتی ہوئی زمین پر چھالے تڑپ رہے ہیں تقدیر رو رہی ہے سجاد تیرے غم میں زنجیر رو رہی ہے سجاد تیرے غم میں زنجیر رو رہے ہیں عابد نہ کیسے روئے اے شامیوں بتاؤ عابد نہ کیسے روئے اے شامیوں بتاؤ زخمی ہے کان جس کے ہم شیر رو رہی ہے سجاد تیرے غم میں زنجیر رو رہی ہے سجاد تیرے غم میں زنجیر رو رہے ہیں سجاد کے بدن کا سب خون جل چکا ہے سجاد کے بدن کا سب خون جل چکا ہے پاؤں میں جو پڑی ہے زنجیر رو رہی ہے سجاد تیرے غم میں زنجیر رو رہی ہے سجاد تیرے غم میں زنجیر رو رہے ہیں آنکھوں سے خون عابد ایسے بہا رہا ہے آنکھوں سے خون عابد ایسے بہا رہا ہے ہو کے ہر ایک بیوی دل گیر رو رہی ہے سجاد تیرے غم میں زنجیر رو رہی ہے سجاد تیرے غم میں زنجیر رو رہے سلوات پڑھو محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان نبی کا قید تھا بازار شام تھا ان نبی کا قید تھا بازار شام تھا ان نبی کا قید تھا بازار شام تھا زینب تھی سربرہنا زینب تھی سربرہنا قیدی امام تھا کنبہ نبی کا قید تھا بازار شام تھا کنبہ نبی کا قید
شام تھا بیٹی علی کی سر کھلے دربار عام میں بیٹی علی کی سر کھلے دربار عام میں عباس کے لیے حیا کا مقام تھا زینب تھی سربرہنا قیدی امام تھا کنبہ نبی کا قید میں بازار شام تھا کنبہ نبی کا قید تھا بازار شام تھا زنجیر و طوق بیڑیاں پہنے ہوئے چلا زنجیر و طوق بیڑیاں پہنے ہوئے چلا سجاد کے نصیب میں کیا سخت کام تھا سجاد کے نصیب میں کیا سخت کام تھا زینب تھی سربرہنا زینب تھی سربرہنا قیدی امام تھا کنبہ نبی کا قید تھا بازار شام تھا کنبہ نبی کا قید تھا بازار شام تھا آیا در حسین پہ قسمت بدل گئی آیا در حسین پہ قسمت بدل گئی اور تھوڑی دیر بعد علیہ السلام تھا اور تھوڑی دیر بعد علیہ السلام تھا زینب تھی سربرہنا زینب تھی سربرہنا قیدی امام تھا کنبہ نبی کا قید تھا بازار شام تھا کنبہ نبی کا قید تھا بازار شام تھا کنبہ نبی کا قید تھا بازار شام تھا ہمارے جگر بآواز بلند تر صلوات دم بدم بلند اختار محمد بلند تر صلوات ہمارے جگر بآواز بلند تر صلوات ہمارے جگر بآواز بلند تر صلوات صحت و سلامت
فاطمہ میں زمانہ بلند تر صلوات موت میں مل جاتی ہے تعبیر حیات، خود تو سوتے ہیں زمانے کو جگہ دیتے ہیں، جور مرہم سے بدلتی ہے کہیں سوئے کرم، دینے والے کہے خنجر کی دعا دیتے ہیں۔ بڑے دیگر بابا سے بلند تر صلوات فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں بیان شروع کرنے سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مائک میں تھوڑی سی ایکو کی آواز ہے اگر اس ایکو کی آواز کو ختم کر دیا جائے اور نارمل آواز رکھی جائے
تو یہ جو آواز سراؤنڈ ہو رہی ہے یہ شاید سراؤنڈ نہ ہو، اس ایکو کو اگر بند کر سکتے ہیں تو بند کر دیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد برادران عزیز، اس سے قبل کے آیت کریمہ کے ذیل میں اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے رب اکبر کی بارگاہ میں اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نہ صرف دنیا کی سعادت کے لیے بلکہ آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہمارے قلبی سکون کے لیے ہمیں ذکر اہل بیت عطا کیا ہے۔ فارسی میں مصرع ہے، کہیں سعادت بزور بازو نیز۔ یہ سعادت کسی کو قوت بازو کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے، بلکہ اردو کا مصرع یہ ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ نعمت ذکر حسین، یہ توفیق فرش عزا، یہ ولائے اہل بیت اطہار علیہ السلام، یہ آسانی سے سب کو نہیں ملتے ہیں، بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ عزادار ہونے کا مرتبہ بھی کسی منصب سے کم نہیں ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، عزادار ہونے کا مرتبہ، جو عزادار ہیں میری اور آپ کی نگاہ میں نہیں، اہل بیت کی نگاہ میں، یہ مرتبہ، یہ منصب سب کو نہیں ملتا ہے۔ چونکہ بڑا منصب ہے، بڑے لوگ یہ منصب تقسیم کرتے ہیں تو سلیکٹڈ افراد ہی کو دیا جاتا ہے۔ میں نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جناب ابراہیم کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عبد تھے، خدا کے بندے تھے۔ انہوں نے کچھ امتحانات کو پاس کیا تو خدا نے نبی بنا دیا۔ جب اور خدا بند عالم نے ان سے امتحان لیا تو ان کو رسول بنا دیا، اور جب اور خدا نے امتحان لیا تو خلیل بنا دیا۔ لیکن جب امتحانات پر امتحانات جناب ابراہیم دیتے چلے گئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ خدا کہنے لگا کہ ہم آج سے تم کو امام بنا۔ یعنی جتنا آزمائش دیتے چلے جاؤ گے مرتبہ ملتا چلا جائے گا۔ عزادار ہونا ایک منصب ہے، عزادار ہونا ایک مرتبہ ہے، عزادار ہونا ایک بلندی ہے۔ یہ بلندی آسانی سے نہیں ملتی ہے، نبوت آسانی سے تھوڑی ملتی ہے، امامت آسانی سے تھوڑی ملتی ہے۔ حسین کا عزادار ہونے کا منصب بھی آسانی سے نہیں ملتا۔ اس کے لیے 1400 سال پہلے کے یزید سے بھی نفرت کرنی پڑتی ہے، اور دور حاضر میں یزید سے بھی نفرت کرنی پڑتی ہے۔ جب یہ نفرت عملی ہو جاتی ہے تو خدا کسی کو عزادار کا منصب عطا کرتا ہے، یہ آسانی سے نہیں ملتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ تمامی حضرات جس کا بھی تعلق فرش عزائے حسین سے ہوگا وہ کم سے کم باب علم نبی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔
اور جو باب علم نبی سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ یہ منصب ہے، یہ مرتبہ ہے۔ ہمارے یہاں ایگزامز جو ہوتے ہیں، امتحانات جو ہوتے ہیں، وہ اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ سامنے والے کی صلاحیت پرکھی جا سکے۔ چاہے فوج میں بڑا منصب چاہیے ہو یا پولیس میں بڑا منصب چاہیے ہو، یا حکومت چلانے کے لیے کسی بڑے عہدے کے لیے کسی کو چننا ہو، یا کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی بڑے منصب پر جائے، تو اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہماری اور آپ کی چنی ہوئی سرکاروں میں ایک چھوٹی سی نوکری بغیر محنت کے نہیں ملتی۔ جن سرکاروں کو ہم نے اور آپ نے چنا ہے، اس میں ایک نوکری پانے کے لیے ہمیں ایگزامز دینے پڑتے ہیں، امتحانات پاس کرنے پڑتے ہیں، محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک انسان 25 سال 30 سال تک محنت کرتا ہے، تب پولیس کے اعلیٰ عہدے پر جاتا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں گے کہاں پہنچے؟ کہا صاحب سرکار میں ایک بڑا نوکری کا منصب ملا۔ آپ کے سرکار میں بڑی نوکری پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ حسین خدا کی سرکار، وہاں نوکری آسانی سے نہیں ملتی ہے، وہاں نوکری آسانی سے نہیں ملتی۔ اس نوکری کو پانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ پہلی محنت طہارت قلب ہے۔ وہ پہلی محنت طہارت قلب ہے۔ بہت زیادہ مقدمے میں آپ کا وقت نہیں لوں گا میں آج۔ راستے بھر بارش ہوتی رہی، رحمت یزداں برستی رہی، اور میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ موضوع کسے بناؤں، تو سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت ذہن میں آئی کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے، میں ترجمہ کر دوں تاکہ موضوع بیان کر سکوں، ہم نے بندوں سے کہہ رہا ہے، ہم نے وہ سب کچھ تم کو دے دیا جو تم نے ہم سے مانگا۔ خدا اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، ہم نے وہ سب کچھ تم کو دے دیا جو تم نے ہم سے مانگا۔ یہ مزاج قدرت ہے۔ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو، گننا، ابھی صرف گننا ہے، شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو۔ اچھا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ٹھیک ہے ہم گننا شروع کرتے ہیں، کون کون سی نعمت اس نے دی ہے، 10-20 کے بعد ہم رک جائیں گے، معاف کیجیے گا، 10-20 کے بعد ہم رک جائیں گے، یہ نعمت دی، وہ نعمت دی، یہ نعمت دی، وہ نعمت دی، 10-20 نعمتیں گنیں گے، اس کے بعد پھر ہم کو یاد نہیں آئے گا۔ جبکہ اگر انسان غور و فکر کے دریا میں ڈوب جائے تو اس کو نعمتوں کا احساس ایسے ہی نہیں ہوگا جیسے مچھلی کو پانی میں رہنے کے بعد احساس نہیں ہوگا۔ مچھلی کو اس پانی کی نعمت کا احساس ہوتا ہی اس وقت ہے جب اسے دریا سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں ایسے ہی غرق ہیں جیسے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے اور اسے نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ سوال، میں اسی طریقے سے بات کرتا ہوں، سوال، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہیں؟ یہ سوال ہے آپ سے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہیں؟ ہمارے ملک میں بھی انڈیپینڈنٹ ڈے منایا جاتا ہے اور آپ کے یہاں بھی منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہیں؟ نہیں، ہم کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کم سے کم کوئی انسان تو ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان، کسی بھی ملک کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کے اوپر اس کی ذات منحصر نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔
ہر انسان. میں ایک بہت چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں اور پھر یہیں سے مجھے اندازہ ہوگا کہ مجھے بات کہاں تک لے جانی ہے. میں خداوند عالم کی نعمتوں کی بات کر رہا ہوں. ایک انسان سب سے چھوٹا کام کیا کرتا ہے؟ سب سے چھوٹا کام جو ہر وقت کرتا ہے. ابھی بھی آپ وہ کام کر رہے ہیں, میں بھی وہ کام کر رہا ہوں, آپ بھی وہ کام کر رہے ہیں. سب سے چھوٹا کام جس کو کرنے میں کوئی محنت نہیں ہے لیکن ہم سب کر رہے ہوتے ہیں. بہت توجہ فرمائیے گا. آپ سے جب پوچھا جائے گا کہ سب سے چھوٹا کام ہم کیا کرتے ہیں تو ہم کہیں گے سانس لینا. سانس لینے میں کوئی پسینہ تو نہیں بہانا ہے ہم کو, کوئی محنت تو نہیں کرنی ہے اس میں, لیکن ہم سب ہر وقت سانس لے رہے ہوتے ہیں. آج پہلی مجلس ہے, آپ میرے مزاج سے واقف ہو جائیں گے, میں آپ کے مزاج سے واقف ہو جاؤں گا. میرے مزاج میں چیخنا نہیں ہے, میرے مزاج میں چلانا نہیں ہے, کیونکہ میرا اپنا ایک جسے کہا جاتا ہے کہ سوچنے کا انداز ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ 2 وقت چلایا جاتا ہے. انسان 2 وقت چیختا ہے. پہلا وہ وقت ہوتا ہے جب سننے والا بہت دور بیٹھا ہو تو انسان چلا کے بات کرتا ہے کہ بھائی ارے سنو, وہ وہاں بیٹھا ہوا, وہاں تک آواز جائے گی نہیں جب تک ہم چیخیں گے نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں فزیکل ڈسٹینس, ہے نا. فزیکلی جب انسان دور ہوتا ہے تو سامنے والے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ چلا کے بات کرے. ایک وقت اور ہوتا ہے جب آدمی چلا کے بات کرتا ہے. ذرا سا نفسیات کے قریب آئیے گا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب فزیکل ڈسٹینس مینٹین ہوتا ہے, یعنی سامنے والا جس سے بات ہو رہی ہے وہ بالکل سامنے بیٹھا ہے, یعنی فزیکلی اعتبار سے ہمارے اور جس سے بات ہو رہی ہے اس کے درمیان کوئی دوری نہیں ہے, لیکن کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ مینٹلی ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں. توجہ فرمائیے گا کیا. یعنی جب مجھے اس کے اوپر غصہ آ جائے, اس کا مزاج میرے مزاج سے نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, اس کی فکر میری فکر سے نہیں ملے گی, مجھے اس کے اوپر غصہ آ جائے گا تب میں چلاؤں گا. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. سامنے بیٹھا ہوا وہ کہے گا بھائی چلا کے بات کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں غصے میں ہوں. 2 لفظ دے رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. یا فزیکلی اعتبار سے ڈسٹینس پایا جائے تب چلایا جاتا ہے, یا مینٹلی اعتبار سے ڈسٹینس پایا جائے تب چلایا جاتا ہے. جہاں مینٹلی اعتبار سے ہم سب ایک ہوں اور فزیکلی اعتبار سے بالکل قریب ہوں تو چلانے کی کوئی ضرورت بہرحال نہیں ہے. میں اتنی ہی زور سے کہوں گا جتنی زور سے آواز جو ہے وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں نہیں چلاؤں گا, لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلوات بھی آہستہ ہی پڑھیں گے. آپ صلوات زور سے. سب سے آسان کام جو انسان کرتا ہے وہ سانس لینا. سب سے آسان کام, اس سے آسان کوئی کام ہے ہی نہیں. ہم سب ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس آسان کام میں بھی انسان محتاج ہوتا ہے. اس آسان کام میں بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس آسان کام میں بھی انسان محتاج ہوتا ہے. کس کا؟ اپنے وجود کے باہر آکسیجن کا محتاج ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا. انسان اپنے وجود کے باہر آکسیجن کا محتاج. اگر آکسیجن نہ ہو تو سانس لے لے گا انسان؟ نہیں لے گا نا. بیچ میں جب کورونا آیا تھا تو تھوڑی سی پریشانی ہو گئی تھی, آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی. توجہ فرمائیے گا, میں نعمتوں پر بات کر رہا ہوں. آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی, سانس لینا دشوار ہو گیا تھا. جب آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی تو کچھ سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس سلنڈر میں آکسیجن رکھا ہوا ہے. یہ آکسیجن انہوں نے بنایا نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا, یہ آکسیجن انہوں نے بنایا نہیں ہے. خداوند عالم نے جو نظام حیات میں آکسیجن رکھا ہے اس کو اپنے علم کی بنیاد پر قید کیا ہے, اور قید کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ جو آپ کو آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی ہے اس کمی کو ہم پورا کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو
پے کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک ذرا سا آکسیجن دینے والا آدمی جب تک پیسے نہیں لیتا ہے، تمہیں آکسیجن دیتا نہیں ہے، ہم اس کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کریں؟ ہر وقت سانس لے رہے ہیں اور وہ ہمیں آکسیجن عطا کر رہا ہے. اور کبھی احسان نہیں جتاتا کہ میری وجہ سے سانس لے رہے ہو. میں اگر یہ آکسیجن روک دوں تو تم سانس نہیں لے پاؤ گے. تم زندہ میرے دم سے ہو. مگر ہمیں شکر ادا کرنے کی عادت نہیں ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. خدا بند عالم نے قرآن مجید میں شکوہ کیا ہے کہ میرا شکر ادا کرنے والے بندے بہت کم ہیں، میرا شکر نہیں ادا کرتے ہیں. اچھا، شکر ہم لوگ ادا کیوں کریں؟ تھوڑا سا میں آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں. شکر ہم لوگ ادا کیوں کریں؟ ہم کو یہ لگتا ہی نہیں کہ میرے پاس کوئی نعمت ہے. ہم کو تو لگتا ہے نعمت دوسروں کے پاس ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی. ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نعمت تو ان کو ملی ہے، ہم کو کہاں ملی ہے بھیا. ہم تو جو مانگ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے سال سے مانگ رہے ہیں، مل ہی نہیں رہا. تو تم جو مانگ رہے ہو تم اسی کو نعمت سمجھ رہے ہو. اپنا مزاج بدلو. نعمت وہ نہیں ہے جو تم مانگ رہے ہو، نعمت وہ ہے جو اس نے تم کو دے رکھی ہے. کیا پتا جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے بلا ہو. بھائی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا مانگ رہے ہو. تم کو کیا پتا کہ تم کو کیا مانگنا ہے؟ تم کو کیا پتا؟ وہ نہیں دے رہا ہے، اس نے روک رکھا ہے. تم ضد کرو نہیں مجھے چاہیے. تم نے ایک دعا کے لیے نماز شب پڑھنا شروع کر دی کیونکہ مولویوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا نماز شب میں جو مانگو گے سب ملے گا. تم نے اس ایک دعا کے چکر میں نماز شب شروع کر دی. اب دیکھتے ہیں کیسے نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی نہیں مل رہا. یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی تو خوبی ہے اس فرش ازاں کی، یہی تو حسن ہے اس فرش ازاں کا. ہمارے یہاں جب علم دیا جاتا ہے نا، کلاسز لی جاتی ہیں، جب یونیورسٹی میں بلایا جاتا ہے، جب کالجز میں بلایا جاتا ہے، تو ہر آدمی اپنی شان کے اعتبار سے کلاس میں شریک ہوتا ہے. جو انٹر میں پڑھ رہا ہے وہ 8ویں کلاس میں نہیں جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو ایم اے کر رہا ہے وہ 5ویں کلاس میں بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا ہے. اچھا 5ویں کلاس کا اٹھ کے اگر 10ویں کلاس میں چلا جائے تو اس کو نکال دیا جائے گا. یہاں کہاں آ گئے؟ یہاں سے جاؤ اپنے کلاس میں بیٹھو. میاں کوئی ایک کلاس تو ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں نہ عمر کی قید ہو. بچہ آ کے بیٹھے گا اس کو بھی ملے گا، جوان آ کے بیٹھے گا اس کو بھی ملے گا، بوڑھا آ کے بیٹھے گا اس کو بھی ملے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہ بھی عزادار حسین ابن علی ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی. اچھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے. یا آپ نے کسی بوڑھے کو دیکھا کہ جو یہ کہے اماں اب ہم مجلس میں جا کے کیا کریں؟ بچپنے سے سن رہے ہیں، بچپنے سے سن رہے ہیں، لیکن مجلس میں جانے کا شوق آج بھی وہی بچپنے والا ہے. جہاں مجلس ہوگی، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، سینکڑوں مجلسیں سن چکے ہیں، بزرگوں کو سن چکے ہیں، لیکن پھر بھی دوڑے چلے آ رہے ہیں. کیوں دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ مل سب کو رہا ہے. لوگ جاتے ہی وہی ہیں جہاں ملتا ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا جہاں نہیں ملتا. لیکن ایک سوال یہاں تک لے آیا ہوں تو حل کر دوں. ایک سوال، بارش ہو رہی ہے اس لیے اس کو حل کرنے میں ذرا سا آسانی ہوگی. جو ان جوانوں کو ملے گا وہ ان بچوں کو نہیں ملے گا، جو ان بزرگوں کو ملے گا وہ ان جوانوں کو نہیں ملے گا. سب کو برابر تو نہیں ملے گا نا. دیکھیں ملے گا سب کو. ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ملے گا سب کو. اس کے دینے کا نظام اتنا اچھا ہے
کہ وہ برابر سے نہیں دیتا، عدالت سے دیتا ہے. پتہ نہیں میری بات سمجھ آئی؟ وہ برابر سے نہیں دیتا. برابر سے دینا ظلم ہے. ہمارے یہاں برابری کا نظام نہیں ہے، عدالت کا نظام ہے. مولانا برابری میں اور عدالت میں فرق کیا ہے؟ برابری میں سب کو ایک جیسا ملتا ہے، اور عدالت میں جس کا جو حق ہوتا ہے اس کو وہ ملتا ہے. جو فرمانے عدالت کا نظام یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ ملے گا، برابر نہیں ملے گا. بہت توجہ رکھیے گا. جو بچے کو ملا ہے وہ جوان کو نہیں، جو جوان کو ملا ہے وہ بوڑھے کو نہیں. ضروری نہیں ہے. ایک طرح کے جوان ہیں، ان جوانوں میں بھی سب کو برابر نہیں ملا ہے. ان جوانوں میں بھی سب کو برابر نہیں ملا ہے. تو مولانا کیسے مل رہا ہے؟ دیکھو یہ بارش ہو رہی ہے نا، پہلے زمانے میں ہمارے یہاں حوض ہوتے تھے، تالاب ہوتے تھے، دریا ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اب بلڈنگیں ہی بلڈنگیں ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. آج بھی ہوتے ہیں. بارش جب ہو رہی تھی تو جو دریا کو مل رہا تھا کیا وہی حوض کو مل رہا تھا؟ آپ کہیں گے نہیں، دریا کو زیادہ مل رہا تھا، حوض کو کم مل رہا تھا. جو حوض کو مل رہا تھا وہ آپ ایک جا کے دیگچی رکھ دیجئے آسمان کے نیچے، ایک کوئی ظرف رکھ دیجئے، کوئی برتن رکھ دیجئے. جو حوض کو ملے گا کیا وہ برتن کو بھی وہی ملے گا؟ اب ایک بچہ گیا، اس نے جا کے کوزہ رکھ دیا، تو جو برتن کو ملے گا وہی کوزے کو ملے گا. اب یہ بچہ اور وہ بزرگ اور وہ دریا والا آدمی اور وہ حوض والا آدمی سب خدا سے لڑتے رہیں کہ پالنے والے یہ کیا بات ہوئی، دریا کو تو نے اتنا دے دیا، حوض کو کم کیوں دیا؟ وہ ظرف والا لڑ رہا کہ نے حوض کو تو اتنا دے دیا، مجھے اتنا کم کیوں دیا؟ وہ کوزے والا بچہ لڑ رہا ہے کہ ظرف کو اتنا دے دیا، میرے کوزے کو کم کیوں دیا؟ تو دیکھو دینے والا کہے گا کہ میں تو سب کو برابر دے رہا ہوں. پتہ نہیں میری بات میں تو سب کو برابر دے رہا ہوں، تم اپنی اپنی ظرفیتوں کے مطابق لے رہے ہو. حسین سے لینا ہے تو اعلیٰ ظرف بن کے آؤ، جو جتنا بڑا ظرف لے کر آئے گا وہ اتنا زیادہ لے کر جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. یا علی، توجہ فرما رہے ہیں. تو یہاں ظرفیتوں کے مطابق ملتا ہے. بات ہو رہی تھی نعمت کی، توجہ فرمائیے. خدا بند عالم کی نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہم دریائے نعمت میں غرق ہیں، اور جب تک غرق نعمت رہیں گے نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا. نعمتوں کا احساس ہوتا ہی اس وقت ہے جب چھین لی جائے. آنکھ کی نعمت کتنی بڑی ہے یہ اندھے سے پوچھو، آنکھ والوں کو پتہ نہیں ہے. سننے کی نعمت کتنی بڑی ہے یہ بہرے سے پوچھو، کان والوں کو پتہ نہیں ہے. یہ کان والوں کو پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سننا کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی آپ نے صبح سے لے کر شام تک خدا کا اس بات پہ شکریہ ادا کیا، پالنے والے میرے کان کام کر رہے ہیں، تھینک یو. کوئی ایک دن پالنے والے میرے کان کام کر رہے ہیں، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. آیت اللہ تہرانی اپنے گھر پہ تھے، ایک شاگرد ان کا ملنے کے لیے آ گیا، بیمار تھے. شاگرد نے جیسے ہی کہا کہ کیسی طبیعت ہے، کہنے کہ طبیعت کا کیا پوچھ رہے ہو، وہ حدیث ہے رسول اکرم کی، وہ حدیث نہیں یاد آ رہی ان کو. تو شاگرد نے فوراً حدیث یاد دلائی جس کا سروکار صبح شام حدیثوں سے تھا. وہ حدیث بھول گیا تو مسکرانے لگے، کہنے لگے دیکھو وہ قرآن کی آیت ہے نا جس میں خدا کہتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان بچپنے کی طرف چلا جاتا، وہ آیت نہیں یاد آ رہی. تو پھر شاگرد نے آیت یاد دلائی کہ شاید آپ اس آیت کی بات کر رہے ہیں، کہنے لگے ہاں. تو وہ مسکراتے مسکراتے رونے لگے. سنو، سیریس ہو کے سنو. مسکراتے مسکراتے رونے لگے. شاگرد نے پوچھا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اتنا شارپ مائنڈ اس نے عطا کیا تھا کہ جس حدیث کو جب یاد کرنا چاہتا تھا یاد آ جاتی تھی، جس آیت کو جب یاد کرنا چاہتا تھا یاد آ جاتی تھی. شاید میں نے اس مائنڈ کا کبھی شکر نہیں ادا کیا، اس لیے اس نے ذہانت لے لی. دیکھو نعمتوں کو زیادہ کرنے کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ تم نعمتیں طلب مت کرو، جو ملی ہوئی نعمتیں ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے لگو.
جب تم شکریہ ادا کرنے لگو گے تو خداوند عالم خود کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں زیادہ کرتا چلا جاؤں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ کی صلوات آپ ہی کی طرح بکھری ہوئی ہے، ذرا سمٹ کے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات. بہت ساری نعمتیں خداوند عالم نے دے رکھی ہیں ہمیں. بولنے کی نعمت دے رکھی ہے، دیکھنے کی نعمتیں دے رکھی ہیں، سننے کی نعمت دے رکھی ہے، چلنے کی نعمت دے رکھی ہے. نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں جو اس نے دے رکھی ہیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں. کبھی آپ نے اس بات کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جب آپ لقمہ کھاتے ہیں تو یہ لقمہ آپ کے گلے میں اٹکتا نہیں ہے بلکہ دانتوں کے ذریعے سے ایک پانی کا چشمہ نکلتا ہے جو اس لقمے کو گیلا کرتا ہے اور گیلا کرنے کے بعد حلق میں اتارنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. ہمیں شاید معلوم بھی نہیں ہے کہ دانتوں سے بھی پانی کا کوئی چشمہ نکلتا ہے جس وقت ہم لقمے کو چبا رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے اس بات کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ کے کان میں خداوند عالم نے ایک خاص قسم کا کیمیکل رکھا ہوا ہے کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی کیڑا اس کان کے اندر جا کے آپ کے کان کے پردے پھاڑ نہیں سکتا بلکہ اس کیمیکل کی وجہ سے وہ کیڑا فوراً دور ہی سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ اس کان میں خدا نے پہلے سے ایک نعمت رکھ رکھی ہے اس کیمیکل کی شکل میں. اور کوئی کیڑا اندر نہیں جا سکتا. کان تو کھلے ہوئے ہیں نا، ہم سوتے ہیں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کان کھلے رہتے ہیں. کوئی بھی کیڑا، کوئی بھی مچھر، کوئی بھی چیٹی جا سکتی ہے لیکن نہیں جاتی. اس کا انتظام خدا نے پہلے سے کر رکھا ہے. کیا آپ نے کبھی اس بات کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آنکھوں میں اگر رطوبت نہ ہو تو آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی؟ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے اس انسان پر کہ جو چربی سے دیکھتا ہے، چربی میں ہی رطوبت ہوتی ہے. چربی میں رطوبت ہوتی ہے، وہ پگھلتی رہتی ہے. اگر یہ رطوبت ختم ہو جائے تو انسان دیکھنے سے قاصر ہو جائے گا. ہمیں اندازہ نہیں ہے نا، ہمیں اندازہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک سچی داستان سناتا ہوں. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، اب نہیں ہے اس دنیا میں، چلے گئے. 30 سال پہلے ان کو ایک دل کا عارضہ پڑا تھا اور وہ امریکہ گئے تھے آپریشن کرانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور وہاں سے واپس آئے آپریشن کرا کے، بائی پاس سرجری تھی یا جو بھی تھا. وہاں سے جب واپس آئے تو جہاں بیٹھتے تھے کہتے تھے کیا ڈاکٹر تھا، کیا ڈاکٹر تھا صاحب. جہاں بھی بیٹھتے تھے. جب سے اس نے آپریشن کیا ہے، یہ بائی پاس سرجری کی ہے، کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اس قدر ڈاکٹر کی تعریف کرتے تھے، اس قدر ڈاکٹر کی تعریف کرتے تھے کہ ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ فری میں کیا تھا کیا آپریشن؟ اس نے فری میں کی. کہنے کہ میاں فری میں کون کرتا ہے. اس زمانے میں 40,000 یا 50,000 انہوں نے کتنا بتایا کہ اتنا پیسہ لگا تھا تب جا کے آپریشن ہوا. تو میں نے کہا آپ اتنی تعریف کرتے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنا کلیجہ نکال کے آپ کے سینے میں لگا دیا ہو. آپ جتنی تعریف کرتے ہیں. کہنے کہ کیوں، وہ اپنا کیوں لگائے گا، میرے پاس پہلے سے تھا، اسی کو اس نے ریپیئر کیا تھا. میں نے کہا کمال ہے، آپ کے سینے میں پہلے سے دل تھا، پیسے لے کے اس نے ریپیئر کر دیا. تو 30 سال سے اس کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. جس خدا نے بچپن سے سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، کبھی اس کا بھی شکریہ ادا کر لیا کیجیے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت ساری نعمتیں صرف مال نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے نعمت صرف مال ہے. ٹھیک ہے، اگر واقعی مال نعمت ہوتا، بہت بڑی نعمت نہیں ہے مال. مولا کائنات کی ایک حدیث ہے، ان من النعم المال. ٹھیک ہے، مال نعمت ہے. سن لو، یہ حدیث یاد آ گئی تو اب سنا ہی دیتا ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ان من النعم المال، مال بھی نعمت ہے. لیکن یہ مال بھی جو نعمت ہے، علی بول رہے ہیں بھائی، یہ مال بھی جو نعمت ہے، اس کے بعد آپ فوراً کہتے ہیں وَلَكِنْ صِحَّةُ الْبَدَنِ أَفْضَلُ مِنْ مَال. لیکن تمہاری
تمہارے بدن میں اگر سلامتی ہے، صحت ہے، تو یہ صحت مال سے بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ مال مانگتے ہیں، صحت نہیں مانگتے۔ وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مال ملا لیکن صحت نہیں ملی، اور جتنا ملا سب صحت کو سدھارنے میں چلا گیا۔ وہ جتنا مال خدا نے دیا وہ سب صحت ہی میں نکل گیا۔ ارے بھیا پہلے سے صحت مانگ لیتے، مال نہ بھی مانگتے، صحت مانگ لیتے۔ اب دیکھیں یہاں تک بات آ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ چونکہ مسلسل سفر ہے، اور یعنی پچھلے 15 دنوں سے میں گھر نہیں جا پایا ہوں۔ آج بھی میں دلی سے واپس آیا ہوں لیکن گھر اپنے نہیں جا پایا ہوں، ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ ہی یہاں حاضر ہونا پڑا ہے۔ پہلی مجلس ہے، تھوڑا سا آج ایسا ہی سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ کل سے آپ بھی وقت سے آئیں، ہم بھی وقت سے آئیں، تاکہ انشاءاللہ کھل کے ذرا بات ہو۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مال نعمت ہے لیکن صحت اس سے بڑی نعمت ہے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، بہت اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، ایک سے ایک لذیذ غذائیں کھانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ کسی نے اپنے یہاں مال کے بلبوتے، توجہ فرمائیے گا، مال کے بلبوتے دسترخوان شیراز سجا دیا، ہر طرح کی نعمتیں۔ ارے صاحب بنگلہ دیش میں فش فرائی اور وہ صاحب مرغ مسلم اور نہ جانے کتنی طرح کی، تو صاحب میٹھے میں لیجئے اور بریانی میں لیجئے، اور یہاں سے وہاں تک طرح طرح کی نعمتیں۔ جیسے ہی کھانے بیٹھے رپورٹ آ گئی کہ کورونا ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، کورونا میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ منہ کا مزہ جو ہے، سواد بولتے ہیں نا، وہ سواد چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ذائقہ چلا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، منہ کا مزہ چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جیسے ہی بخار کا یا کورونا کا اٹیک ہوتا تھا تو ان کا سب سے پہلے منہ کا مزہ جاتا تھا۔ اب یہ یہاں سے وہاں تک کا دسترخوان کس میں مزہ آئے گا مجھے بتاؤ؟ کسی ایک چیز میں مزہ آئے گا؟ کسی چیز میں مزہ نہیں گا۔ اس کا مطلب مال سے تم دسترخوان سجا سکتے ہو، مزہ نہیں لا سکتے ہو۔ مزہ صرف صحت سے آئے گا، اور صحت خداوند عالم دیتا ہے۔ اور دیکھو خدا کی قسم، یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو شاید محل مجلس پہنچ جائے۔ اگر صحت جیسی نعمت تمہارے پاس ہے تو پھر تمہیں نمک روٹی میں بھی وہ مزہ آئے گا جو دوسروں کو مرغ مسلم میں نہیں آتا۔ صلوات بر محمد و آلہ محمد۔ مال بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، لیکن مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ۔ بدن کی صحت سے بڑی نعمت قلب کا تقوی ہے۔ ابھی 2 دن سے میری ایک کلپ گھوم رہی ہے، 2 دن پہلے ہی کی کلپ ہے، جس میں مولا کائنات کی ایک حدیث میں نے سنائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذہاب البصر خیر من عمی البصیرہ، آنکھوں سے اندھا ہو جانا دل کے اندھے ہو جانے سے اچھا ہے۔ یہ ابھی کسی لفاظ خطیب کا جملہ ہوتا تو لوگ کھڑے ہو کے اس پر داد دیتے، یہ خطیب نہج البلاغہ کا جملہ ہے۔ آنکھوں کا اندھا ہو جانا دل کے اندھے ہو جانے سے اچھا ہے۔ تم آنکھوں کے اندھے ہو جاؤ کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ دل، یہ قلب اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ جو جملہ میں نے کہا تھا وہ سن لو، آنکھوں کے اندھے کو کوئی بھی ہاتھ پکڑ کے فرش عزا تک لا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دل کا اندھا ہو گیا تو امام حسین بھی سمجھائیں گے تو وہ ڈھول بجانے لگیں گے۔
کربلا میں جب امام حسین تقریر کر رہے تھے، آخری وقت ہے، گھوڑے پر سوار ہیں، کہتے ہیں وَلَا تَعْجَلُوا بِي اسْمَعُوا قَوْلِي إِنِّي أَعِظُكُمْ۔ امام حسین کہہ رہے ہیں ارے مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرو۔ علی اکبر قتل ہو گئے، عباس قتل ہو گئے، قاسم قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے، اس وقت کہہ رہے ہیں مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرو۔ انی اعظکم، میں تم کو نصیحت کروں گا، میں تم کو سمجھاؤں گا، میں تم کو جنت کی طرف لے جاؤں گا۔ مولا یہ قاتل ہیں۔ حسین جیسا خیر خواہ کہیں مل نہیں سکتا۔ لوگ ڈھول پیٹنے لگے، گھوڑوں کو ایسے کھینچنے لگے، ان کی ناک میں نکیل ہوتی ہے نا، کھینچنے لگے تاکہ گھوڑے ہنہنانے لگیں۔ ان سے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس کی آواز اتنی بلند ہو جائے کہ حسین کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے۔ جب انسان عقل کا اندھا ہو جاتا ہے نا تو پھر اسے گھوڑے کی ہنہناہٹ اچھی لگتی ہے، حسین کا بیان اچھا نہیں ہے۔ عقل کا اندھا ہو گیا۔ اس کی وجہ بھی امام حسین نے بتا دی کہ قد ملئت بطونکم من الحرام، میری بات تم کو سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مال کی نعمت ہم لوگوں کو بچپنے سے بتایا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں جو بزرگوں نے بتائی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ اسلامی قوانین کے مطابق ہوں، اور کچھ چیزیں جو بزرگوں نے بتائی ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مثلا یہ عزاداری کی نعمت جو بزرگوں نے بچا کے آپ کے حوالے کی ہے، اس نعمت کو بچا کے آگے لے جانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری۔ بہت سارے حملے ہوں گے، 4 مجلس اور ہے میرے پاس، اس کے بعد 4 مجلس اور ہے، میں اس نعمت اور نقمت کا فرق آپ کو سمجھا دوں گا۔ ممکن ہے تم کچھ مقدس چیزیں دیکھو مگر اس میں تقدس نہ ہو، ممکن ہے کچھ ایسی چیزیں تم دیکھو کہ جس میں تمہیں کسی طرح کا تقدس نظر نہیں آ رہا ہے مگر خدا نے اسی میں تقدس رکھا ہے۔ آخری زمانے میں سب سے زیادہ زور کنفیوز کرنے پر ہوگا، سب سے زیادہ زور، سب سے زیادہ زور علماء کے لباس میں لوگ کنفیوز کریں گے۔ تم اس لباس کا احترام کرتے ہو نا؟ اچھا ایک منٹ ایک بات بتاؤ، شیطان وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے تم سے، جب تم مجلس میں آ رہے ہو، تم سے وہاں کھڑے ہو کے کہے مجلس میں نہ جانا، تو تم تماچا مار کے مجلس میں آؤ گے۔ شیطان کے منہ پر تماچا مار کے مجلس میں آؤ گے کہ مجلس میں جانے سے روک رہا ہے۔ لیکن اگر شیطان کسی پاکیزہ لباس میں یہاں بیٹھ کر ایسی باتیں کرنے لگے کہ تمہیں عزاداری سے نفرت ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ سمجھ لو کہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جو غیبت میں بالکل آخری زمانہ ہے، بالکل آخری زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل آخری زمانہ ہے یہ غیبت کا، بالکل آخری زمانہ ہے۔ دیکھو آج پہلی ہی مجلس میں کچھ باتیں بتا دوں۔ 15 شعبان جب آئی تھی نا اس بار، بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، اور ہم لوگوں نے ایک ہی زمانے میں سال 2 سال کے اندر ایسے ایسے انسیڈنٹ دیکھ لیے جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کہیں دور دور تک کوئی جنگ نہیں ہے، دور دور تک کوئی جنگ نہیں ہے، اور ایک انسان ہے جو شہادت مانگے چلا جا رہا ہے، خدا نے آسانی سے دے دی، آسانی سے اسے شہادت دے دی۔ دور دور تک جنگ نہیں تھی مگر اسے شہادت مل گئی۔ کیوں؟ تم حالات کا رونا مت رونا، اپنی طلب کو بڑھاتے رہنا، ہم جب چاہیں گے عطا کر دیں گے، ہم جب چاہیں گے عطا کر دیں گے۔ پتہ نہیں یہ بات میری کہاں تک پہنچی ہے، ہم جب چاہیں گے عطا کر دیں گے۔ یہ زمانہ بہت سخت ہے، یہ زمانہ بہت سخت ہے۔ کتنے سال ہو گئے امام کو غائب ہوئے؟ سوال کرتا ہوں میں، ہاں جو لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں وہ آگے بیٹھیں۔ امام زمانہ کی غیبت کب سے شروع ہوئی ہے؟
یہ سب اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ جب یہاں سے جاؤ نا تو تمہارے ذہن میں سال بیٹھ جائے. جیسے یہ بیٹھا ہوا ہے, امام حسین کی شہادت کب ہوئی تھی؟ کوئی سوچے گا؟ ابھی سوچ کے بتاتے ہیں. کوئی نہیں سوچے گا نا. تو تم امام حسین کے زمانے کے نہیں ہو, تمہارا حسین پردہ غیب میں ہے. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, اپنے زمانے کے حسین کی معرفت رکھو. پیدا کب ہوئے؟ 255. غیبت کب سے شروع ہوئی؟ 260. 5 سال کی عمر سے. تم کو لگ رہا ہے کہ فتنہ صرف اس زمانے میں ہوتا ہے؟ ابھی غیبت شروع نہیں ہوئی ہے, غیبت کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا ہے, کسی کو نائب معین نہیں کیا گیا ہے, اور امام زمانہ کے گھر میں فتنہ شروع ہو چکا ہے. امام زمانہ کے گھر میں, امام حسن عسکری کے گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہے, اور بھائی کھڑا ہو گیا نماز پڑھانے کے لیے. سگا بھائی, امام حسن عسکری کا سگا بھائی. اما بھیا یہاں صرف لباس نہیں ہے, خاندان بھی ہے. لیکن امام زمانہ ایسے قبا پکڑتے ہیں اور پکڑ کے ہٹاتے ہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ امام کی نماز صرف امام پڑھا سکتا ہے؟ لہذا نہ لباس سے متاثر ہونا, نہ رشتہ داریوں سے متاثر ہونا, تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ حق کس جانب ہے. ہو سکتا ہے کہ باطل کی عمر 50 سال ہو اور حق 5 ہی سال کا ہو. باطل کی عمر 50 نہیں بھائی, اتنے بزرگ ہیں تو غلط تھوڑی ہوں گے. امام زمانہ نے ہٹا کے بتا دیا کبھی کبھی بزرگ بھی غلط ہوتا ہے, بچہ 5 سال کا بھی ہو تو حق پر ہوگا. یہ بصیرت ہونی چاہیے, یہ بصیرت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ زمانہ بڑا خراب زمانہ ہے, بہت خراب زمانہ ہے. خالی خراب زمانے کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا. میرے والد صاحب شاعر تھے, عالم دین تھے, آیت اللہ علی نقی نقن صاحب کے شاگرد تھے. شاعری بہت کی انہوں نے. صرف تنقید کرنے سے اور حالات کا رونا رونے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک شعر کہتے ہیں کہ کوسنے سے اندھیروں کو حاصل ہے کیا. کوسنے کا لفظ تو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے نا. کہتے ہیں کوسنے سے اندھیروں کو حاصل ہے کیا. ہوں اندھیرے جہاں روشنی کیجئے. جب آپ روشنی کر دیجئے گا تو اندھیرا خود بخود فنا ہو جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ زمانہ جو ہے, اچھا کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا جو ٹائم ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر بات کروں گا میں کل سے تفصیل سے. امام زمانہ کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم جناب موسیٰ کے زمانے کی طرح ہے. جناب موسیٰ جب ماں کے بطن میں تھے تو آثار حمل ظاہر نہیں ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, نہیں ہوئے تھے. کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا تھا کہ جناب موسیٰ کی ماں جو ہے وہ حاملہ ہے, کیونکہ اس زمانے کا فرعون یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا. 90,000 بچے قتل کیے اس نے. کتنے؟ 90,000 بچے قتل کیے تاکہ موسیٰ نہ آئیں. یہ خدا سے کشتی لڑ رہا ہے, یہ خدا سے کشتی لڑ رہا ہے. 90,000 بچے قتل کر دیے تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہوں, اور جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اسی کی گود میں لے جا کے خدا نے بٹھا دیا. کہا جس کو مارنے کے لیے تو نے 90,000 بچے قتل کیے ہیں اب اس کی پرورش تو کر. اور جناب موسیٰ نے ایک دن داڑھی پکڑ کے تماچا بھی مارا تھا. کہا تو مجھے مارنے آیا تھا, میں تجھے مارنے آیا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ خدا کا سسٹم ہے, خدا کے سسٹم سے آپ نہیں لڑ سکتے ہیں. جناب موسیٰ کی پرورش کر کے بتایا کہ دنیا میرے حساب سے چلتی ہے, کسی اور کے حساب سے نہیں چلتی ہے. بریکٹ میں اس کو آپ نے سن لیا, بریکٹ بند کر دیجئے. ہمارے زمانے کے امام کا وقت جناب موسیٰ کی طرح ہے. بہت ذہن کو کھول کے رکھنا. کتنے دن کے لیے خدا نے طور پہ بلایا تھا؟ قرآن ہے.
کتنے دن کے لیے بلایا تھا؟ 30 دن کے لیے. ٹھیک ہے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یہ آیت قرآن کی ہے جو عربی پڑھ رہا ہوں. خدا نے کہا اے موسیٰ یہ تمہارے زمانے کے لوگ جو ہیں ذرا ان کا امتحان لینا ہے، 30 دن کے لیے غائب ہو جاؤ. جب تم غائب ہوگے تو تمہاری امت کا امتحان ہوگا. تمہارا بھی موسیٰ غائب ہے. جب تم کو میں غائب کر دوں گا، اچھا ان کو بتا دو کہ تم 30 دن کے لیے آ رہے ہو. تمہارا امام تمہیں بتا کے نہیں گیا کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں، ان کو بتا دو کہ 30 دن کے لیے جا رہے ہو. 30 دن کے لیے غائب ہو گئے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، خدا نے کہا 10 دن اور رک جاؤ. ذرا دیکھیں تو ان کا امتحان لیتے ہیں، رکو ابھی مت جانا. 10 دن اور روک لیا. 10 دن جو اور روکا، اب جو واپس آئے تو جو سجدے کرنے والے تھے وہ بت پرستی کر رہے تھے. جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے وہ لات و حبل کی پوجا کر رہے تھے. ماحول ہی چینج ہو گیا. ماحول ہی چینج ہو گیا. بات میں نعمت کی کر رہا ہوں، یہ نہ بھولنا کہ میرا موضوع بدل گیا. مولانا نے کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں آ گئے. تمہیں تھوڑی دیر کے لیے لگ رہا تھا نا کہ بات تو نعمت سے شروع ہوئی تھی اور کہاں سے کہاں تک آ گئی. صرف بات نعمت سے شروع نہیں ہوئی تھی، بات شروع ہوئی تھی عزاداری سے. جناب موسیٰ 30 + 10 40 دن کے لیے غائب ہوئے، اور جب واپس آئے تو قوم نے بت پرستی شروع کر دی تھی. کیا موازنہ ہوگا موسیٰ کی قوم کا امام زمانہ کی قوم سے؟ وہ 40 دن کے لیے غائب ہوئے تو یہاں بت پرستی شروع ہو گئی. یہاں 1200 سال سے غائب ہیں، مگر ہم ویسے ہی یاد کر رہے ہیں، ویسے ہی سجدہ کر رہے ہیں. پالنے والے کون سی نعمت ہمیں دے دی کہ آج تک بت پرستی نہیں آئی؟ اسی نعمت کو عزاداری کہا جاتا ہے. نعمت ہے یہ جس میں بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ نعمت ہے. نعمت ہے. یہ نعمت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ زیارت عاشورہ پڑھتے ہو؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ. فلاں صاحب کو لگتا ہے کہ میرے پاس اتنی اچھی نوکری ہے کہ ہم کو خدا نے اس نوکری سے عزت دی ہے. فلاں صاحب کو لگتا ہے میرے پاس اتنی دولت خدا نے دے دی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس دولت سے خدا نے عزت دی ہے. لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ روز زیارت عاشورہ پڑھو، اور زیارت عاشورہ میں یہ جملہ پڑھو: پالنے والے جتنی عزت ملی ہے حسین کی معرفت کی بنیاد پر. یہ جو آج زمانے میں عزت ہے نا، خدا کی قسم آج جو دنیا میں حسینیوں کی عزت ہے نا، وہ ان کے عمل کی بنیاد پر نہیں ہے، حسین کے نام کی بنیاد پر ہے. حسین کی بنیاد پر عزت ملی ہے. زیارت عاشورہ الذی اکرمنی بمعرفتکم، خدا نے ہمیں مکرم بنایا تمہاری معرفت کی وجہ سے. یہ عزت حسین کی وجہ سے ملی ہے، یہ عزت عزاداری کی وجہ سے ملی ہے. ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اپنا. جو کچھ ہے وہ سب کا سب حسین کا صدقہ ہے. اچھا، آپ کے یہاں ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے؟ باپ مر گیا 40واں، 1 سال کے بعد برسی. ابا کی برسی تو ہوتی ہے، دادا کی سب نہیں کرتے ہیں لیکن کوئی کرتا ہے. پردادا کی پردادا کا نام کس کو یاد ہے یہاں؟ اپنے پردادا کا. اور اگر 2 دادا اور اوپر پوچھ لیے تو سب کہہ لیں گے دادا رے دادا. یہ کیا پوچھ لیا؟ 2 دادا اوپر چلے گیا. 1-2 دادا تک نام یاد رہتا ہے، اس کے بعد شجرہ نکالنا پڑتا ہے. اور میں نے 5ویں دادا کا تم کو نام بتا دیا کہ تمہارے 5ویں دادا کا نام یہ تھا. اچھا یہ تھا. یہ بتاؤ اس دن کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ کہنے کا مطلب نام یاد نہیں ہے. تاریخ وفات کہاں سے یاد ہوگی؟ بھائی سنو، میں تمہارے سننے سے راضی ہو گیا. نام یاد نہیں ہے، تاریخ وفات کہاں سے یاد ہوگی؟ میں نے شجرے میں دیکھ کے بتایا یہ تاریخ وفات ہے.
کرو مجلس، کھلاؤ بریانی، کرو پیسہ خرچ. سامنے والا کہے گا مولانا باپ کی برسی 1-2 سال کے بعد بس ایسے ہی کر لیتے ہیں، کہاں کھلاتے رہیں گے؟ جس کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے میں اس کے لیے کھلانے کو تیار نہیں ہوتا ہوں. سمجھ رہے ہو کیسا معجزہ حسین نے کر دیا ہے؟ 1400 سال سے میں حسین کے نام پہ فرش بھی بچھاتا ہوں، خرچ بھی کرتا ہوں، دنیا بھر کا کھلاتا بھی ہوں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے خود کو خدا کی راہ میں فنا کیا ہے. ہم حسین کا دامن پکڑ کے وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں حسین خود چلے گئے. صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا، آپ نے سنا ہے کہ یہ جو لاشیں پامال کیے گئے تھے، یہ کیوں کیے گئے تھے؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ جسم، یہ صورتیں ایسی ہو جائیں کہ ان کو کوئی پہچان بھی نہ پائے، ان کی پہچان مٹ جائے. جن کی وہ پہچان مٹانا چاہتا تھا وہ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے، اس کی اپنی پہچان مٹ گئی. تم خدا کی راہ میں خود کو فنا کرتے چلے جاؤ، خدا تم کو باقی رکھتا چلا جائے گا. خدا تم کو باقی رکھتا چلا جائے گا. تم کو خدا کی راہ میں فنا ہونا ہے. یہ نعمت جسے فرش عزائے حسین کہتے ہیں، یہ سانسوں کی آمد و رفت، نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس راہ میں خرچ کی جائے جس نے دی ہے. ٹھیک ہے؟ کتنا وقت ہے میرے پاس؟ میں کتنے بجے بیٹھا تھا؟ میں نے گھڑی دیکھی ہی نہیں. آج میں گھڑی بھول کے ہی آ گیا. کتنے بجے بیٹھا تھا میں؟ 10:15 بجے. کتنا 10 منٹ 15 منٹ اور ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، میں 5 دن کے لیے آیا ہوں، تو لہٰذا اب اس طریقے سے جس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں، اس طریقے سے بات کرنے میں 1-1.25 گھنٹہ تو آپ کو کھلے گا نہیں نا انشاءاللہ. جی، آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو ایک صلوات پڑھیں محمد. ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد. یہ جو سانس کی آمد و رفت ہے، یہ جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں. اور نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نے دی ہیں، اور کسی کے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری نہیں. جو چیز کسی نے دی ہے وہ میری تو ہے نہیں نا. مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن اپنی کسی بھی چیز کو اپنا نہیں سمجھے. بات شروع کر دوں میں آج یہیں سے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن اپنی کسی بھی چیز کو اپنا. دیکھیے ایک جملہ ہے، بہت غور کیجئے گا اس پر، بہت آرام سے کر رہا ہوں، میں دھیرے کر رہا ہوں، آپ زور سے سنیے گا. آپ کی صرف وہی چیزیں ہیں جن پر آپ کا اختیار ہے. آپ کی صرف وہی چیزیں ہیں جن پر آپ کا اختیار ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کی نہیں. اب آپ جوڑتے چلے جائیے کہ کن کن چیزوں پہ آپ کا اختیار ہے. یہ زندگی آپ کی ہے. بچہ کہہ رہا نہیں، کمال ہے. یہ فرش حسین انسان کے ذہن کو کتنا بالیدہ بنا دیتا ہے. کسی یونیورسٹی میں جا کے پوچھئے گا کہ یہ زندگی آپ کی ہے، سب ہاتھ اٹھا کے کہیں گے ہاں میری ہے. اس فرش پہ بیٹھنے والا کہے گا نہیں میری نہیں ہے. جس کی کل تک کی گارنٹی نہ ہو میری کہاں سے ہے؟ میرا اختیار ہی نہیں. دیکھیے سوال 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ کل کون کون زندہ رہنا چاہتا ہے، ہاتھ اٹھائے. شاید سب ہاتھ اٹھا لیں، لیکن مگر سوال اگر میں یوں بدل دوں کہ کل کون کون زندہ رہے گا، ہاتھ اٹھائے. تو میں ممبر میں بیٹھ کے بھی ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں. گلشن میں کہیں بوئے دمساز نہیں آتی، اللہ رے سناٹا آواز نہیں آتی. سب گونگے ہو جائیں گے کہ ہاتھ اٹھاؤ کل کون کون زندہ رہے گا. مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا.
تو جس زندگی پہ تمہارا اختیار ہی نہیں ہے اسے تم نے اپنا کیسے سمجھ لیا؟ میں نے کہا نا میں ایسا ہی بات کرتا ہوں، جس زندگی میں تمہارا اختیار ہی نہیں ہے اسے تم نے اپنا کیسے سمجھ لیا؟ کسی کی دی ہوئی نعمت ہے، کسی کی دی ہوئی نعمت ہے، اور نعمت امانت ہوتی ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، گھر میں بیٹھا ہوا تھا، والد صاحب کوئی تھیلی لے کر آئے اور انہوں نے والدہ کے پاس رکھ دیا، اور والدہ کے پاس رکھ کے چلے گئے اور کہنے لگے کہ یہ محمد میاں کی یہاں کی ہے، اس کے یہاں پہنچوا دینا یا میں آؤں گا تو دے دوں گا۔ میں فوراً اس پولیتھین کو کھولنے لگا، میرے ہاتھ میں ایک چھڑی فوراً پڑی۔ خبردار، میں نے کہا کیوں؟ ابا رکھ کے گئے ہیں نا، کہا ابا رکھ کے گئے لیکن بتا کے گئے کہ امانت کسی اور کی ہے۔ تصرف اسی میں کرنے کا، تھوڑا سا اور آسان لفظ استعمال کروں، خرچہ اسی کو کرنے کا اختیار ہے جو تمہاری اپنی ہے۔ ہاں، اس میں تم تصرف کر سکتے ہو جب صاحب معاملہ اجازت دے دے۔ یہ جس کی ہے، جب وہ اجازت دے دے گا تب تم تصرف کر سکتے ہو۔ یہ آنکھیں جن کو تم اپنا سمجھ بیٹھے ہو یہ تمہاری نہیں ہیں، یہ کان جن کو تم اپنا سمجھ بیٹھے ہو یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ زبان جن کو تم اپنا سمجھ بیٹھے ہو یہ تمہاری نہیں ہے، یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے تمہارا، کچھ بھی نہیں ہے تمہارا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں میرے پاس بہت پراپرٹی ہے، ڈھاکہ میں ہے اور ڈھاکہ سے باہر بھی ہے اور فلانا جگہ بھی ہے، تمہاری ہے؟ ہاں میری ہے، رجسٹری کے پیپر ہیں میرے پاس، اس میں نام میرا ہے، میری نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ ہر آدمی جس کے پاس جو بھی پراپرٹی ہے اور اس پراپرٹی میں اس کا نام ہے وہ اس کو اپنی سمجھتا ہے۔ اور میں ممبر حسین پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کی اپنی ہوتی تو قبر میں ساتھ لے کے جاتا، اس کی اگر اپنی ہوتی تو ساتھ میں کوئی لے کے گیا؟ آج تک نہیں لے کر گیا۔ اچھا کمال یہ کہ جیسے ہی قبر میں گیا اس رجسٹری کے پیپر میں نام بدلنے کی ہوڑ چل گئی۔ اب کس کا نام لکھا جائے گا؟ ارے نہیں، رجسٹری کے پیپر ایک ہیں، دعوے دار 4 ہیں، تو چلو اب اس کو بانٹو۔ نہیں، دعوے دار ایک ہے، چلو ٹھیک ہے ایک ہے تو اب نام بدل جائے گا۔ نام بدل کیوں جائے گا بھائی؟ پراپرٹی تو اس کی تھی۔ کہا اس نے غلطی کی کہ اس کو اپنا سمجھ لیا۔ مالک کوئی اور ہے، کچھ دن کے لیے تم کو دے دیتا ہے، بعد میں مالک پھر بدل جاتا ہے۔ تو اس دنیا کو اپنا اختیار تو سمجھو، تمہارا اختیار ہی نہیں ہے، تمہارا کسی چیز پر اختیار نہیں، نہ زندگی پہ اختیار ہے، نہ زبان پہ اختیار ہے، نہ آنکھوں پہ اختیار۔ اختیار کا مطلب تمہارا مالکانہ حق نہیں ہے۔ تھوڑا سا اور واضح کروں، تھوڑا سا اور واضح کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آواز بلند نعرہ الصلوات۔ تھوڑا سا اور واضح کر دیتا ہوں۔ آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل منگائیے، یا جس کی آپ تقلید کرتے ہو، ٹھیک ہے، ان کی توضیح المسائل منگائیے، اور منگا کے ان سے پوچھئے کہ میں ایک چھری لے کے اپنی آنکھ نکال کے پھینک سکتا ہوں؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی آنکھ نکال سکتا ہوں؟ نکال سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے حرام ہے۔ میں اپنے ہاتھ میں خنجر لے کے اپنی انگلی کاٹ سکتا ہوں؟ توضیح المسائل آواز دے گی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے بھیا؟ تم نے اپنا سمجھ لیا، تمہارا تھوڑی ہے۔ ایک جملے میں بات واضح ہو جائے گی، ایک جملے میں بات واضح ہو جائے گی۔ اگر یہ چیز تمہاری ہوتی، یہ جو تمہارے جسم میں جان ہے، ہاں، تم جہاں تک پہنچنا چاہتے ہو پہنچ جاؤ، مجھے جو کہنا ہے میں وہی کہوں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں اپنے کہنے کا ذمہ دار ہوں، تمہارے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تمہارے جسم میں جو جان ہے نا، یہ تمہاری نہیں ہے۔ تمہاری ہوتی تو خودکشی حلال ہوتی، حرام نہیں ہوتی۔ حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جان کسی اور کی ہے، اس نے تم سے یہ کہہ رکھا میں نے دی ہے، جب تک میں چاہوں گا زندہ رکھوں گا، جب میں چاہوں گا تم کو مار دوں گا۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لدو للموت، پیدا کرو مرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ خطیبوں کو سننے کے عادی ہیں، الحمدللہ پوری دنیا بھر سے آپ بلوا کے سن رہے ہیں، پہلی مرتبہ آپ نے ایک طالب علم بلایا، ٹھیک ہے؟ تو جو اسٹوڈنٹ والی بات کرے گا، مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لدو للموت، پیدا کرو مرنے کے لیے۔ بچہ جب پیدا ہونا تو ذہن بنا لینا مرے گا،
مرے گا. سن لو یہ جملہ آج اگر لے کر چلے گئے تو آج کی مجلس سوارت. جو شخص اپنے بچے پر پیسہ خرچ کرتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، محنت کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ بچپنے سے گزر کے جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھے گا اور میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میرے کام آئے گا، تو اس نے شرک کیا ہے. یہ شرک کبھی سنا تھا تم نے؟ اپنے بچے کو یہ سوچ کے تیار کر رہا ہے کہ بڑا ہو کے میرا بچہ میرے کام آئے گا بڑھاپے میں. تو یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے. مولانا صاحب یہ شرک کیسے ہو گیا؟ خدا فوراً پوچھے گا یہ بچہ تمہارے بڑھاپے میں کام آئے گا، میں تمہارا کام نہیں آؤں گا. تم بچے پر بھروسہ کر رہے ہو، میری ذات پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہو. میری ذات پہ بھروسہ کرو نا، میں خدا ہوں بھائی. اگر یہ کام نہیں اگر یہ جملہ پہنچ جائے، اگر یہ بڑھاپے میں تمہارے کام بھی آئے گا تو اس کی توفیق بھی میں ہی اس کو دوں گا. ورنہ کیا پتا نوح کے بچے کی طرح نالائق ہو جائے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو دیکھیے اب انشاءاللہ 5 دن خدا ہی کی بات ہوگی، خدا کی بات ہوگی، خدا کی بات، خدا کی بات ہوگی. امام حسین نے خدا کے لیے خود کو قربان کر دیا. پوری زندگی خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے. بریر حمدانی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ میرے سامنے مرنا، تم میرے سامنے جان دینا. تو ان کے دوست نے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم بھی تو قربان ہوگے نا. کہا میں بھی قربان ہوں گا، لیکن اس سید کو دیکھ رہے ہو؟ امام حسین کی طرف اشارہ کیا. اس سید کو دیکھ رہے ہو؟ اس سید کے پاس جو کچھ بھی تھا سب خدا پہ قربان کرنے کے لیے لے آیا ہے، سب قربان کرنے کے لیے لے آیا. یہ اس وقت تک اپنی جان نہیں دے گا جب تک اپنے اکبر کو تڑپتا ہوا نہ دیکھ لے. یہ اس وقت تک اپنی جان نہیں دے گا جب تک اپنے عباس کو اپنے سامنے تڑپتا ہوا نہ دیکھ لے. یہ پہلے سب کے غم اٹھائے گا پھر اپنی جان دے گا. میں کچھ نہیں لایا ہوں. کیسے کیسے ساتھی تھے؟ میں کچھ نہیں لایا ہوں. میں براہ راست جان نہیں دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں جان دینے سے پہلے کوئی تو درد اٹھاؤں، کوئی تو تکلیف اٹھاؤں، کوئی تو اذیت اٹھاؤں. میں چاہتا ہوں پہلے میرا دوست میرے سامنے تڑپے تاکہ دوست کا غم پہلے سینے پر اٹھاؤں اور اس کے بعد اپنی جان خدا کے لیے، خدا کے لیے. حسین نے پوری زندگی خدا کے لیے گزاری تو خدا نے کیا عکس العمل دکھایا، خدا نے کیا انعام دیا حسین کو. جو پوری زندگی خدا خدا کر رہا تھا اس نے ایسے حسین کے نام لیوا پیدا کر دیے کہ جو پیدا ہوتے ہی حسین حسین کرتے ہیں. یہ حسین حسین ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حسین خدا خدا کر رہے تھے، حسین خدا خدا کر رہے تھے. خداوند عالم ہم سب کو انشاءاللہ عزاداروں میں شمار کرے. ایک یہ دعا اگر قبول ہو گئی نا، یہ دعا ایک چھوٹی سی دعا. دیکھو میں مصائب کے باب میں آ گیا ہوں مگر بہت سادہ لفظوں میں ایک بات بتا دیتا ہوں. میں اپنی نمازوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے اعمال پہ ناز نہیں کر سکتا ہوں. میں جب میدان محشر میں جاؤں گا نا تو میرے پاس کہنے کے لیے صرف اتنی سی بات ہے کہ خدایا میں امام حسین کا عزادار ہوں. بس اس عزاداری کو، اس پوری مشینری کو جو امام حسین کے نام کی چل رہی ہے نا، اس کو اپنی پوری قوت کے ساتھ فروغ دو. رکھنا مت ڈالنا. کبھی رکھنا جانتے ہو؟ پیر اڑانا، رکاوٹ ڈالنا. کبھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش مت کرنا. اپنے پورے دل و جان سے اس عزاداری کو فروغ دینے کی کوشش کرنا، عزاداروں کی عزت کرنا. پہلی مجلس میں میں اپنی معرفت آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے لیے سب سے بڑی اپرچونٹی آپ کے لیے کیا ہے، میں 20 سال سے ذاکری کر رہا ہوں.
آپ نے 20 سال میں کیا حاصل کیا ہے، 20 سال میں آپ کیا سمجھے؟ تو میں خداوند عالم کے سامنے منبر رسول پر بی بی زہرا کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس سے بڑی قسم نہیں ہے، بی بی زہرا کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے اگر کوئی چیز خدا کے سامنے فخر کرنے کے قابل ہے نا تو وہ یہ ہے کہ میں ایک عزادار کی جوتی سیدھی کر دوں، بس اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے۔ آیت اللہ قاضی کا نام سنا ہے تم نے؟ آیت اللہ قاضی آیت اللہ بہجت کے استاد تھے۔ اس حقیر کو 2 سال کی شاگردی کا شرف ملا ہے آیت اللہ بہجت کی۔ یہ سر پہ امامہ آیت اللہ بہجت کا رکھا ہوا ہے۔ آیت اللہ قاضی ان کے استاد تھے، اپنے گھر پہ مجلس کرتے تھے، اور جب مجلس کرتے تھے نا تو صدر مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے جہاں عزادار جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے تھے جہاں عزادار اپنی جوتیاں اتارتے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس امام حسین کی معرفت نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس عزاداری کی معرفت نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس امام حسین کے عزاداروں کی معرفت نہیں ہے۔ آیت اللہ قاضی طبائی امام خمینی کے بھی استاد تھے، حسن زادہ آمولی کے بھی استاد تھے، نہ جانے کتنے بزرگوں کے استاد تھے۔ آنے والی مجلسوں میں ان کے کرامات سناؤں گا آپ کو۔ وہاں بیٹھتے تھے جہاں عزادار اپنی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ تم نے کبھی کبھی علماء کو دیکھا ہوگا نماز پڑھتے وقت وہ اپنا امامہ پیچھے سے کھول کر گردن میں ڈالتے ہیں، اسے تحت الحنک کہا جاتا ہے۔ امامے کے ایک سرے کے کپڑے کو کھول کر گردن میں ڈالنا نماز کے وقت مستحب ہے۔ جب وہاں بیٹھتے تھے جوتیوں کے پاس تو اپنے امامے کا ایک سرا کھول کر امامے کے کپڑے سے عزاداروں کی جوتیاں صاف کرتے تھے، اور جب عزادار باہر جاتے ہوئے یہ دیکھتے تھے کہ اپنے امامے سے یہ شخص عزاداروں کی جوتیاں صاف کر رہا ہے تو شاگرد ٹوک دیتے تھے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، تو کہتے تھے امامے کا اس سے اچھا کوئی مصرف نہیں ہے کہ اس سے عزاداروں کی جوتیاں صاف کی جائیں۔ سمجھ رہے ہو مرتبہ اپنا؟ یہ روایت میں نے پہلے دن تم کو سنا دی تاکہ عزاداری ایک منصب ہے، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں میں نے ختم کر دیا۔ عزاداری ایک منصب ہے جو ملی ہوئی ہے ہم کو، ہر کس و ناکس کو یہ نہیں ملتی ہے، نہیں ملتی ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بانی الگ الگ ہیں، لیکن اس عزاداری کی بانی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ زینب کبریٰ ہے، زینب کبریٰ نے اس عزاداری کی بنیاد ڈالی ہے۔ تم اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے درمیان شان کے ساتھ عزاداری کرتے ہو، زینب نے یزید کے گھر میں عزاداری برپا کی ہے، یزید کے گھر میں عزاداری برپا کی ہے، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ عزاداری برپا کی ہے۔ یہ تم نے جو سیاہ پرچم لگائے ہیں نا ہر جگہ، یہ جناب زینب کی سنت ہے۔ جب آپ نے کہا تھا کہ میں عزاداری کرنا چاہتی ہوں تو یزید نے کپڑے لگوا دیے تھے شامیانے، اور جب جناب زینب آئیں اور دیکھا رنگ برنگے شامیانے لگے ہیں تو کہا انہیں ہٹاؤ، یہ جناب زینب کی سنت ہے۔ کہا یہاں سیاہ پرچم لگاؤ، ہمیں غم منانا ہے، حسین کا غم منانا ہے، ان کا غم منانا ہے جن پر کسی کو رونے نہیں دیا گیا۔ چونکہ آج ایک امام کی شہادت ہے، لہذا آج میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ اسی امام کا ذکر کیا جائے۔ جناب زہرا کو تمام روایتوں کا ذمہ دار میں ہوں، علماء کی گزارشات کا ذمہ دار میں ہوں۔ جناب زہرا کے لیے جو سب سے گراں مصائب ہے نا وہ حسین کی رخصت ہے، سب سے گراں حسین کا رخصت ہونا۔ کہاں سے رخصت ہونا؟ مدینے سے؟ پتہ نہیں، خیموں سے؟ پتہ نہیں، زینب سے؟ پتہ نہیں، لیکن حسین کی رخصت بہت سخت ہے۔ حسین کئی جگہ سے رخصت ہوئے، ایک مرتبہ مدینے سے رخصت ہوئے، ایک مرتبہ مکے سے رخصت ہوئے، اور ایک مرتبہ رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی السلام، میرا آخری سلام۔ حسین کی 4 سالہ بچی آتی ہے، باپ کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، ایک بے کسی کے عالم میں جملہ کہتی ہے اپنے باپ سے کہ بابا کیا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟
کیا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ ایک باپ کیا بتائے گا اس وقت؟ جناب زینب کہتی ہیں کہ اے ماں جائے، جب آپ جانے کے لیے تیار ہی ہو گئے ہیں تو پھر اپنے بیمار سے بھی ملتے جائیے۔ کل سے آپ بیمار کربلا کا ماتم کر رہے ہیں، آج امام زمانہ کا بھی ذکر ہوا ہے، کل سے آپ بیمار کربلا کا ماتم کر رہے ہیں، آج ان کی شہادت کی تاریخ تھی۔ امام حسین جناب زینب کے ساتھ اس وقت جناب سید سجاد کے خیمے میں جاتے ہیں۔ جناب زینب بار بار شانہ ہلا کے کہتی ہیں بیٹا سید سجاد دیکھو کون آیا ہے۔ غش کا عالم ایسا ہے، بخار اتنا شدید ہے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، جسم تپ رہا ہے۔ کانوں میں بار بار پھوپھی کی آواز آ رہی ہے تو آواز سے پہچان گئے کہ یہ پھوپھی بیٹھی ہیں۔ ایک جملے میں اگر مظلومیت پہنچ جائے تو تمہاری آوازیں بلند ہو جانی چاہیے۔ کان میں پھوپھی کی آواز آ رہی تھی تو سمجھ گئے کہ پھوپھی بیٹھی ہیں، لیکن ہلکی ہلکی جب آنکھیں کھولی ہیں تو جناب زینب کو دیکھ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ آپ کے پہلو میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ جزاکم ربکم، پھوپھی اماں یہ آپ کے پہلو میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ جناب زینب نے کہا بیٹا تو اتنا مظلوم ہو گیا کہ اپنے بابا کو نہیں پہچانتا۔ یہ تیرے بابا ہیں جو رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں بابا اکیلے کیوں ہیں؟ چچا عباس کہاں ہیں؟ بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ ارے اولو محمد کہاں ہیں؟ قاسم کہاں ہیں؟ تمام نونہالوں کا نام لینا شروع کیا ہے۔ اب جیسے ہی امام حسین نے سید سجاد کے تیور دیکھے ہیں نا تو جناب امام حسین زینب سے کہتے ہیں زینب سید سجاد کو سنبھالنا اب تمہاری ذمہ داری، سید سجاد کو تم سنبھالو، سید سجاد بیمار ہیں، ان سے جہاد ثابت ہے۔ امام حسین رخصت ہو گئے۔ ہاں عزاداروں، آج تم اس امام کا ماتم کر رہے ہو کہ جس کے جسم پر اتنے لوہے پہنا دیے گئے تھے کہ امام زمانہ جب زیارت ناہیہ میں سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو اس قیدی پر کہ جس کے جسم کا گوشت لوہے کھا گئے، جس کے جسم کا گوشت لوہے کھا گئے۔ نہیں سمجھے، جہاں جہاں یہ قافلہ جاتا ہے نا ہر جگہ قافلے میں ظالم اپنے لیے خیمے لگاتے ہیں، مگر اہل حرم کے لیے کوئی خیمہ نہیں لگایا جاتا ہے۔ سید سجاد کا پورا جسم لوہے سے بھرا ہوا ہے، دھوپ کی تپش میں یہ لوہا گرم ہو جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ لوہا گرم ہو جاتا ہے، سید سجاد کی جلد سے چپک جاتا ہے۔ شدت اتنی ہوتی ہے، درد اتنا ہوتا ہے، تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے سایہ ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھو بڑی جذباتی باتیں کر رہا ہوں۔ عام طور سے جب کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں نا اور نماز کے عالم میں ہمارے کپڑے میں کوئی ٹیگ بھی لگا ہوا ہو تو وہ ہماری گردن میں چبھنے لگتا ہے، اور چبھنے لگتا ہے تو ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ کوئی لباس اگر گڑنے لگتا ہے نا تو نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ لیکن کیا کبھی تم نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ تمہارے گلے میں توقے خاردار ہو، تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ہوں؟ کبھی کسی نے ایسی نماز پڑھی ہے؟ سید سجاد نے ایسی نماز پڑھی ہے۔ جسم کا لوہا گرم ہو چکا ہے، سائے کی تلاش میں ظالموں کے لگائے ہوئے خیمے کے پاس آتے ہیں۔ ایک مرتبہ شمر آواز سنتا ہے کہ لوہے کے جھنکار کی آواز آ رہی ہے، غلام کے ہاتھ میں تازیانہ دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو شاید باہر قیدی آ گیا۔ غلام آتا ہے، کہتا ہے آپ سائے میں نہیں بیٹھ سکتے۔ امام کہتے ہیں بس 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ دھوپ میں یہ لوہا اتنا گرم ہو گیا ہے کہ جسم پر چپک رہا ہے، بس 2 رکعت نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ بس سید سجاد اتنا کہتے ہیں کہ وہ ملعون تازیانہ برسانا شروع کر وہ ملعون تازیانہ برسانا شروع کر دیتا ہے۔ ارے زینب اولیاء مقام دور سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں، کہتی ہے بیٹا سید سجاد اپنی پھوپھی کو معاف کرنا، اگر میرے پاس چادر ہوگی تو میں ضرور سایہ کرتا۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔
ہاں عزیزو یہ بیمار امام ہے، مجھے نہیں معلوم سوال کرنے والے نے یہ سوال کیوں کیا۔ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی؟ ارے جس امام کی نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کے گلے کو کاٹا گیا ہو، اس سے یہ کیسے پوچھا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی؟ مگر خدا کی قسم امام نے نہیں کہا کربلا میں ہوئی، امام نے نہیں کہا کوفے میں ہوئی، 3 بار کہا ہے الشام الشام الشام۔ مولا شام میں کون سی اذیت ہوئی ہے؟ نہ جانے کتنی اذیتیں ہوئی ہیں۔ 2 جملہ سنو، میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب شام میں ہمیں لے جایا جا رہا تھا تو جن لوگوں نے ہمیں گھیر رکھا تھا نا، انہوں نے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے رکھی تھیں، ہاتھوں میں نیزے لے رکھے تھے، تمام اہل حرم کو گھیر رکھا تھا، ہمارے جسم لوہے سے جکڑے ہوئے تھے۔ جملہ سنو، ہمیں چلنے میں جب اذیت ہوتی تھی نا، ہمارے قدم نہیں اٹھتے تھے تو کوئی بھی ظالم پیچھے سے آتا تھا، تلوار کی نوک چبھا دیا کرتا تھا، کوئی بھی ظالم پیچھے سے آتا تھا، نیزہ چبھا دیا کرتا تھا۔ ہم جس راستے سے جاتے تھے وہاں خواتین چھتوں سے کبھی آگ برسایا کرتی تھی، کبھی گرم پانی برسایا کرتی تھی۔ اسی اثنا میں امام کہتے ہیں کہ جب آگ کا ایک گولا میرے امامے پر گرا ہے تو امامے میں آگ لگ گئی۔ ارے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کوئی اس آگ کو بجھا نہیں سکتا ہے۔ امامہ جلتا ہوا سر میں سرایت کرنے لگا، سر جلنے لگا۔ امام کہتے ہیں اسی شام میں ہمیں ایسے بازاروں میں لے جایا گیا جہاں غلام اور کنیزیں بیچے جاتے تھے۔ اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے، مگر ہاں آج اس امام کی شہادت کی تاریخ ہے جب مدینے میں یہ امام اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے تو اپنے بیٹے امام محمد باقر سے کہتے ہیں بیٹا ذرا مجھے بستر سے اٹھا کے زمین پر لٹا دو۔ امام محمد باقر زمین پر ایک چٹائی بچھاتے ہیں، امام سید سجاد کو لٹاتے ہیں۔ آخری جملہ سنو، میں نے مجلس ختم کی، جیسے ہی چٹائی پر لٹایا ہے نا، ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں بیٹا زمین پر لٹاؤ، چٹائی بھی میرے نیچے سے ہٹا لو۔ کہا بابا آخر کیوں؟ کہا میں ریت پر لیٹنا چاہتا ہوں، میں زمین پر لیٹنا چاہتا ہوں، میں ایسے مرنا چاہتا ہوں کہ میرا لاشا زمین پر پڑا رہے۔ امام پوچھتے ہیں آقا کیوں؟ کہا میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے 10 محرم کو میرے بابا کی لاش زمین کربلا کی گرم ریت پر پڑی ہوئی تھی، گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، نہ کوئی فرش تھا نہ کوئی چٹائی تھی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو امام حسین کے صدقے میں معاف فرما۔ معبود ہمارے تمام آباء و اجداد، ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا، رشتہ دار جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ معبود امام حسین کی اس عزاداری میں جس نے جس طریقے سے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، پالنے والے اس کے عمل میں مزید خلوص عطا فرما، اس کی شرکت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد تمام مقروضین کے قرض کو ادا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، بے روزگاروں کو صاحب روزگار بنا، جو روزگار سے لگے ہیں انہیں ترقی عنایت فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مشرف ہو چکے ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ معبود جہاں جہاں مظلومین ہیں بالخصوص فلسطینیوں کی نصرت و مدد فرما، تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما۔
معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام بزرگان دین، علماء حق، مراجع کرام، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرمائے، پالنے والے منتقم خون حسینی سلطان رما حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صحیح نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا ایھا المظلوم یا ایھا المظلوم یا ایھا المظلوم نارو مولا 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 نا سمجھ رہے ہوتے نارو مولا میرے حال نے کہ دن آگ کہا، میرے حال نے کہ دن آگ کہا، اے مولا میرے اے زین العبا، غم زادہ کہاں گزرے تم پر، دل تھام لیا خون رونے لگے، خون روتے ہوئے بس اتنا کہا، الشام
میری میراث تھی کیا ساحل سے جو غازی نے دیکھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا حسین امام حسین